قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اسی آیت کی روشنی میں مسلسل برابر کئی ہفتوں سے، کئی جمعوں سے گفتگو اور بات چیت چل رہی ہے۔ آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے موضوع پر، نکاح کے عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دین اسلام کے اندر نکاح کتنا آسان عمل ہے، اور دین اسلام نے ہمیں کتنا آسان عمل کر کے بتلایا ہے۔ اور نکاح کے تعلق سے اسلام نے ہماری جو رہنمائی کی تھی اور جو کی گئی ہے، کتاب و سنت کے اندر نکاح کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور حضرات صحابیات اس تعلق سے میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں، میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے نوجوانوں، میں سمجھتا ہوں آج ہم مسلمانوں نے اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب سے زیادہ اگر پریشان نظر آتا ہے تو وہ شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ باتیں سب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم مسلمانوں نے شادی بیاہ، نکاح کو طرح طرح کے اعمال کے ذریعے، کاموں کے ذریعے، دنیاوی رسومات و بدعات کے ذریعے، رسم و رواج کے ذریعے اس آسان سے عمل کو، اس آسان سے امر کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نقصانات میری اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بہرکیف گزشتہ جمعہ ایک بات آئی تھی، وہ بات یہ تھی، کیا اسلام کے اندر منگنی جائز ہے، یا اس کے علاوہ جو مہندی کا رسم ہے، اور اس کے علاوہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم مسلمان طرح طرح کے جو رسم و رواج، جس کے ادا کرنے، نبھانے اور کرنے کو ضروری، لازم، گویا واجبی حصہ سمجھتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا یہ سارے اعمال، یہ سارے طور و طریقے، یہ راستے اسلامی حصے ہیں، یا کتاب و سنت سے اس کا کرنا جائز ہے؟ شریعت کے اندر اس کا جواز ہے یا نہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ منگنی تو ایک وعدہ کا نام ہے، مگر اس تعلق سے جو مٹھائی، کھٹائی اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا جو رائج کردہ طریقے ہیں، امور ہے، جس کو ہم مسلمان منگنی کے موقع پر بہت ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ منگنی ایک وعدہ کا نام ہے۔ اگر اس کو ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر
لڑکی کے گھر والوں کو دے دیا جائے تو اس سے بھی کام چل سکتا ہے. باقی اس کے لیے 50 100 200 400 500 یہاں تک کہ ہزاروں تک کا کارڈ چھپوانا شادی بیاہ کے تعلق سے اور منگنی کے تعلق سے. پھر اس کے علاوہ جو وہ خرافات ہوتے ہیں میرے بھائی، جو میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ میں نے لاسٹ میں بالکل اخیر میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کو منگنی کے لیے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے چند افراد کو، چند لوگوں کو جمع کرنا ہے تو کیجیے، کوئی حرج نہیں. اس کے لیے آپ پر کوئی سوالیہ نشان نہیں بنے گا، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، منع نہیں کرے گا. محلے کے، سماج کے دو چار جو اہل علم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں، عقل مند ہے، ان کو اپنے ساتھ لیجئے اور جائیے، ڈیٹ فکس کیجئے، بات چیت کیجئے، ڈیٹ آگے بڑھائیے، شادی کی بات، نکاح کی بات کو آگے بڑھائیے، کوئی منع نہیں. مگر باقاعدہ اس کے لیے ہوٹلوں کا انتظام اور لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنا اور منگنی کے نام پر پانی کی طرح پیسے کو بہانا، کیا یہ سب جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائی آئیے میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، میرے اور آپ کے پیارے نبی کالی کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، لاڈلی، دلاری، پیاری بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پیغام بھیجا. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا، عمر فاروق نے بھیجا، عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا، بہت سارے صحابہ کرام کی وہ فہرست ہے، وہ طویل ہے. بہرکیف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، لاڈلی، پیاری بیٹی ہے فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح کس قدر سادگی کے ساتھ اور سمپل طریقے سے کیا، اور کر کے امت کو ایک پیغام دیا، امت کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ دیکھو اس طریقے سے منگنیاں اور شادیاں کی جاتی ہے. وہ واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. جب ان تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. لاسٹ میں، سب سے اخیر میں، انتم میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، چونکہ وہ دوست تھے، یار تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، ملتے جلتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو مزاحیہ طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ علی ایسا کرو، تم جا کر ٹرائی کرو، ایک مرتبہ تم ٹرائی تو کرو، کیا پتا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نکاح میں فاطمہ کو دے دے، تم سے فاطمہ کا نکاح کر دے. مگر میرے بھائیوں، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. مگر مجھے بتائیے، کیا اس موقع پر کوئی منگنی کا رسم تھا یا کوئی مہندی کا رسم تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج مہندی کے نام پر تو کیا کیا خرافات ہو رہے. ایک نوجوان لڑکا، اسے ایسا ڈریس پہنا کر بٹھایا جاتا ہے، پھر گھر کی جو خاتونیں ہوتی ہے، جو لیڈیز سے عورتیں ہوا کرتی ہیں، ماں بہنیں ہوا کرتی ہیں، ان کی بات تو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ محلے اور سماج کے، پڑوس کے اور رشتہ دار کی جو خاتونیں، لیڈیز سے مائیں بہنیں ہوا کرتی ہے، وہ اس کے سامنے آتی ہے، ہلدی لگاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے مسلمانوں، بزرگوں، نوجوانوں، مجھے بتاؤ
میں نے گزشتہ جمعہ پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز ہے؟ وہ غیر محرم، وہ عورتیں، وہ خاتونیں، وہ مائیں بہنیں آتی ہیں اور اس بچے کو ہونے والے اس دلہے کو جو ہے مہندی لگاتی ہے، اور اس موقع پر کیا کیا خرافات ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بتلانے کی باتیں نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ تجربہ آپ کو ہے، میں نے تو دیکھا، آپ تو کرتے ہیں، تو تجربہ آپ کو زیادہ ہے، مشاہدہ آپ کو زیادہ ہے کہ کیا کیا خرافات کرتے ہیں آپ ہلدی کے نام پر۔ بہر کہ میرے بھائی، اسلام میں ان تمام چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ اس موضوع پر بات چیت تو ہو رہی ہے، ایک ایک بات آپ کے سامنے کھل کر آئے گی۔ بہر کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کیا منگنی اسلام کے اندر جائز ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اس موقع پر نہ کوئی منگنی کا رسم تھا، نہ کوئی مہندی کا رسم تھا، اور اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر تو یہ چیزیں تھی نہیں، ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا، نام و نشان تک نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو گھڑ لیا، اپنا لیا، ایجاد کر لیا، اس کو بنا لیا ہے، اور گویا اس کو اسلام میں ایک جگہ دے دی گئی، شریعت میں ایک جگہ دے دی گئی، اسلام کا حصہ لوگوں نے سمجھ لیا اس کو۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جو کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کیا کہا تھا کہ علی تم ٹرائی کرو، ہم لوگوں نے تو ٹرائی کر لیا، جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، ذرا تم جاؤ حضور کی مجلس میں۔ سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے، اور جا کر چپ چاپ بیٹھ گئے، مارے حیا اور شرم کے زبان تک نہیں کھل پائی، ایک شبد، ایک جملہ تک، ایک ورڈ تک نہیں بول پائے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے۔ مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھانپ گئے، پہچان گئے، جان گئے کہ علی تم کس کام کے لیے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو، تمہارا آنا میرے پاس کس مقصد سے اور کس نیت سے ہوا ہے میں جانتا ہوں، تم خاموش بیٹھے ہو یہ الگ سی بات ہے، مگر تم آئے ہو کس لیے مجھے معلوم ہے، جس مقصد سے تم آئے ہو اس بارے میں سید الملائکہ جبرائیل امین مجھے پہلے ہی بتا کر چلے گئے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ سید الملائکہ جبرائیل امین کیا کہہ کر گئے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ کہہ کر گئے کہ اللہ کی طرف سے، اس پروردگار عالم کی طرف سے، اس احکم الحاکمین کی طرف سے آرڈر ہے، آدیش ہے، حکم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی لاڈلی پیاری بیٹی کا نکاح علی سے کر دو۔ یہ آرڈر اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، یہ آدیش تو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، تم آئے ہو اسی مقصد سے، مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ میرے بھائی سادگی دیکھیے نکاح کے اندر، شادی بیاہوں میں کہیں منگنی کا کوئی چرچا اور تذکرہ تک نہیں، دور دور تک نہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا، بار الہ کی طرف سے آدیش ہوا، حکم ہوا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ ذات جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا، میرے بھائی اللہ کے اس حکم کو، اس آرڈر کو تسلیم کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے منظور کر لیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع موجود تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں اتنے اتنے عوض مہر میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ میرے بھائی فوراً اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قبل، تو میں نے قبول کیا۔ میرے بھائی یہ ہے نکاح، یہ ہے نکاح کے اندر سادگی۔
اسلام بالکل یہی چاہتا ہے اور یہی طریقہ بتاتا ہے، اسلامی طریقہ یہی ہے۔ اور آج جو ہم لوگ منگنی کے نام پر خرافاتیں کر رہے ہیں، بتائیے یہ پورا واقعہ آپ نے سنا؟ کہیں منگنی کا کوئی چرچا ہے؟ کوئی تذکرہ ہے؟ کہیں کوئی ہوٹل بک کیا گیا؟ کہیں کسی ویڈیو گرافر کو بلایا گیا؟ یا کسی طرح کوئی لام قاف کیا گیا، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے گئے؟ ہاں، گھر کے افراد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوس والوں کو، محلے والوں کو کہیں بلایا گیا؟ یا BCO گاڑی کے ساتھ جس طرح ہم جاتے ہیں کہیں وہ گاڑیاں پہنچی؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور نکاح پڑھا دیا۔ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا میرے بھائی! ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے میرے بھائی یہ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ آج ہم لوگوں نے بہت مشکل اور بہت پیچیدہ امر بنا دیا ہے شادی بیاہ کو، اور اس کے کیا کیا نقصانات میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ زیادہ بتلانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم سب خود اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نکاحوں کو آسان بنائیں گے، انشاءاللہ شادی بیاہوں کو آسان بنائیں گے، سادگی کے ساتھ کریں گے، مزاج اسلام کے مطابق کریں گے، مزاج شریعت کے مطابق کریں گے، شریعت کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں بات یہ تھی